ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری حمد و ثنا، ساری تعریف اس رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ اس کے بعد پیارے پیارے حبیب ہمارے آقا، پیارے پیارے حبیب ہمارے آقا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو یہ واقعات لوگوں کو سنا رہی ہوں، اس سے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کو جو اسلام ملا ہے آسانی سے ملا ہے۔ ہم لوگوں نے نہ کوئی تکلیف برداشت کی ہے اس کے لیے، نہ کچھ پریشانی اٹھائی ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کو ایک طرح سے حلوے کی طرح پلیٹ میں رکھ کے پروس دیا گیا ہے۔ اور جب یہی واقعات آپ لوگوں کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سنیں اور دیکھیں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کو کتنی تکلیفیں، کتنی مشکلیں برداشت کرنی، کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور اس پر سختی سے کاربند رہے۔ کبھی خدا نہ پر بھی ایسا وقت آ جائے تو ہمیں بھی اسی طرح اسلام پر قائم رہنا، سامنے والے کی سختیوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس وادی یعنی کہ مکہ میں جاؤ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی ہے اور اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اس کے حالات معلوم کرو، اس کی باتیں سنو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ کی باتیں سنی، پھر حضرت ابو ذر کو واپس آ کر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے اور انہوں نے ایسا کلام سنایا جو شعر نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر نے کہا تمہاری باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی، جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ چنانچہ انہوں نے زیادہ سفر لیا اور پانی کا مشکیزہ بھی سواری پر رکھا اور چل پڑے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرام میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ یہ حضور کو پہچانتے نہیں تھے اور لوگوں سے حضور کے بارے میں پوچھنا انہوں نے حالات کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ رات آ گئی تو یہ وہیں لے تو ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ پردیسی مسافر ہیں۔ حضرت ابو ذر حضرت علی کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت علی نے ان کی میزبانی کی لیکن دونوں میں کسی نے دوسرے سے کچھ نہ پوچھا اور یوں ہی صبح ہو گئی۔ وہ اپنا مشکیزہ اور زیادہ سفر لے کر پھر مسجد حرام آ گئے اور سارا دن وہیں رہے۔ حضور نے ان کو نہ دیکھا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ یہ اپنے لیٹنے کی جگہ واپس آئے۔ حضرت علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کیا اس آدمی کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اپنا ٹھکانہ جان لے؟ حضرت علی نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کچھ نہ پوچھا یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا اور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیا اور ان کو ساتھ لیے چلے گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سے کہا کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں اس شرط پہ بتاؤں گا کہ تم مجھے عہد و پیمان دو کہ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے۔ حضرت علی نے وعدہ فرمایا تو حضرت ابو ذر نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضرت علی نے کہا یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب صبح ہو تو میرے پیچھے چلنا، اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھوں گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا۔ تم نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی، تم چلتے رہنا، اگر میں چلتا رہا تو تم میرے پیچھے چلتے رہنا اور جس گھر میں داخل ہو جاؤں اس میں تم بھی داخل ہو جانا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت علی کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی حضور کے خدمت میں حاضر ہو گئے، یہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے۔ انہوں نے حضور کی بات سنی اور اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نے ان سے فرمایا اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ اور تم وہیں رہو یہاں تک کہ میں تمہیں حکم بھیجوں۔ حضرت ابو ذر نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کا کافروں کے بیچ میں پورے زور شور سے اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل کر مسجد حرام آئے اور بلند آواز سے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹا دیا۔ اذان ہو رہی ہے، دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں۔
کیا تمہیں معلوم نہیں ہے قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ اسی قبیلے سے کے پاس سے گزرتا ہے؟ اور حضرت عباس نے ان کو کافروں سے چھڑا لیا۔ اگلے دن حضرت ابو ذر نے پھر ویسے ہی کیا، چنانچہ پھر کافروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا، اور پھر حضرت عباس بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ بخاری میں حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو باندھ کر رکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ انہوں نے بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ انہوں نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ میں نے کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو تم بنو ہاشم بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے کہا، اس سے کیا؟ میرا خیال ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پہ تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا، ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا، شاید تم دونوں بھی اس نبی کی طرف مائل ہو گئے۔ تو ان کے بہنوں نے ان سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بہت بری طرح روندا۔ ان کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئی تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارا دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر، اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا، مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں۔ اور حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کر لو یا وضو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا۔ پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی رات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام یعنی ابو جہل کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑی کے دامن میں تھا۔ جب حضرت عمر یہاں سے چل کر اس گھر یعنی دارالارقم میں پہنچے، اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما اور حضور کے کچھ صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کر رہے تو انہوں نے کہا، ہاں یہ عمر ہے، اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے، اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے۔ اس وقت حضور گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پر تلے کو پکڑ کر فرمایا، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو اے عمر؟ اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کرے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی ہے؟ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت نے
حضرت عمر نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر یعنی مسجد حرام کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ یہ تھا حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول ہونے کا واقعہ۔ اب آپ آگے کے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف جو ہے وہی ہم سب کا نصب العین ہے، ہمارے جینے کا مقصد ہے اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو کامیاب بنائے اور ہم کو آخری لمحوں تک اسی کام پر لگائے رکھے، کیونکہ یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام پایا اور ہے نا اتنی نزدیکی اختیار کی اللہ کے حکم سے، انہوں نے اپنی قربانیوں سے، وہی لوگ کامیابی کے ضامن کہلائے گئے۔ لیکن وہ بھی ایک انسان اور ہم بھی ایک انسان۔ قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن مخاطب جو ہے وہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے اور آپ سب کے لیے کہ اے انسانوں۔ ایک میں قرآن پاک کی عبس و اللہ کی ایک آیت پڑھ کر سنا رہی ہوں، 2-3 آیتیں ہیں یہ میں پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ اس کے لیے غور و فکر اگر ہم کریں گے تو ہم کو اپنی زندگی کا وہ حقیقی منظر یاد آ جائے گا جو ہم کو آخرت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑ دینے والی چنگاڑ۔ ساخہ جو ہے وہ قیامت کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں جس میں سے ساخہ بھی ایک نام ہے۔ حاقہ ساخہ، تو یہ جو آئے گی، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اور پھر وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ یہ وہ ترتیب ہے جو رب کائنات نے دنیا میں بتائی ہے۔ اور یہ وہ جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے اور اپنے مال کے اوپر یا اپنے اولادوں کے اوپر کوئی بات آ کے پڑتی ہے اور اس میں بھائی کو چھوڑنے کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو انسان دنیا کے اندر بھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آواز برابر آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ ہاں آپا بہت کھر ہو رہا ہے، بیچ میں کچھ ڈسٹربنس ہے۔ اچھا میں نکال کے بولتی ہوں۔ آواز تو آ رہی ہے، ابھی آ رہی آواز؟ ہاں آ رہی ہے۔ ابھی برابر آئی؟ ہاں آپا بولو۔ سنائی دے رہا ہے آپا؟ ابھی آواز آئی میری؟ ہاں آئی کیا پائی؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ترتیب اس میں دی گئی ہے کہ سب سے پہلے بھائی، دنیا میں ہی انسان بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسری وہ ہی وہ ابھی، اور ماں اور باپ۔ ماں اور باپ کو انسان نہیں چھوڑتا ہے، وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ گرے سے گرا انسان بھی اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جاب تک چھوڑ سکتا
کوئی سالوشن اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں آپشن، تو وہ اپنی ہے نا جاب کو بھی ایک دفعہ کو چھوڑ دے گا اور وہ فوراً اپنے ماں باپ کو لے کے جائے گا. اور یہ ترتیب ہم کو دھیان رکھنی ہے. میں ابھی اس کے بارے میں اور آگے بتا رہی ہوں کہ وہ صاحبتی ہی وہ بنی، صاحبہ کہتے ہیں بیوی کو اور بنی کہتے ہیں بھائیوں کو، وہی بیٹوں کو. تو اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے دنیا کے اندر. کبھی ایسا سچویشن آتی ہے کہ بیوی کو رکھو یا ماں کو رکھو تو بہت سے ایسے کمظرف لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دنیا کی ترتیب بتا رہی ہوں کیونکہ یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں عطا فرمائی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی بیوی سے بھی اتنی بری طریقے سے جھگڑے ہوتے ہیں اور اتنے دل سے اتر جاتی ہیں کہ اس کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے. لیکن بیٹوں کو وہ آخری دم تک نہیں چھوڑتا ہے. اگر دور بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے دل میں ان کی محبت قائم رہتی. لیکن لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہ اس سے بس ہے. یعنی دنیا کی تمام فکروں سے کہیں بہت بڑی وہ فکر ایک آنے والی ہے کہ جس میں یہ تمام رشتوں کو انسان چھوڑ دے گا. اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور پھر وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہو جائیں گے. اس دن کی رونق ان چہروں پر ہوگی جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اور اس دنیا سے جائیں گے. تو یہ جو ہم کو بتایا گیا ہے اور خاص نام لے کر بتایا گیا ہے، یہ خامخواہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو کس قدر انسان محبت کرتا ہے. لیکن دنیا میں بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے تو انسان چھوڑ بیٹھتا ہے. تو سوچنے کی مقام یہ ہے کہ ایک جب قیامت کا وہ زلزلہ آئے گا اور وہ اتنا زبردست ہوگا اور اس دن پھر یہ تمام رشتے ہم سے جدا ہو جائیں گے. اور پھر اگر ان کو ہدیے میں ان کو دے کر بھی اگر انسان چاہے گا کہ میرا ان کو لے لو میرے پاس سے اور مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ سے اس کا یہ وہ ہوگا، اس کی منشا یہ ہوگی، اس کا دل کی آواز یہ ہوگی کہ اللہ تو ان کگار پر ہے. دنیا میں اکھاڑ آ رہا ہے، یعنی اٹھانا آ رہا ہے کہ لاسٹ مومنٹ چل رہا ہے. اور یہ کتنا لمبا ہے کتنا چھوٹا ہے یہ آثار خوب بتا رہے ہیں، لیکن وقت تعین اللہ ہی جان سکتا ہے. تو کیوں نہ ایسے وقت میں کیسے وبال آنے کے وہ چانسز ہو رہے ہیں. لیکن گھبرانے والے لوگ وہی ہوں گے جن کے ایمان کمزور ہوں، ایمان کے پختہ ہونے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں اپنی محبت جڑ بنا دیے، وہ انشاءاللہ گھبرانے والے نہیں ہیں. حضرت سمیہ کا نقشہ ہم کو سامنے رکھنا ہے، حضرت یاسر ان کا سامنے رکھنا ہے، اتنے حضرت بلال جن کے بارے میں ہم اس قدر پڑھتے رہتے ہیں، حضرت عمر، یعنی جو بھی وہ صحابہ کے بارے میں ہم جانیں، صحابیات کے بارے میں ہم جانیں، تو ان سب لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور یہ قربانیوں کا وقت دوبارہ سے آنے والا ہے. ہم برما کو دیکھیں، ہم اس طریقے کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اس قدر زیادتی ہو رہی ہے، اور کچھ بعید نہیں اور کچھ اس کا تعجب بھی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ہندوستان میں کیا کچھ نہ ہو جائے. اس کے لیے آج اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، آج اپنے ایمان کی پختگی کرنے کی ہے، اور اللہ پہ یقین کامل، اپنے بچوں کی پرورش میں پوری توجہ لگا دیں. یہ باہر نکلنا، یہ بچوں کو موبائلوں میں گھسا دینا اور یہ بے دینی کی طرف کو ان کا رجحان کر دینا، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہرگز بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارا رب ہے، وہ بہترین رب ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور وہ اس کا میں تھوڑا سا تعارف آپ لوگوں کو کرا دوں، کیونکہ تعارف ہم بار بار اس کا اپنے ذہن میں اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تو وہ تازہ ہوتا رہے گا اور ہماری بھول سے دور ہو جائے گا، کیونکہ ہم بھولنے والے لوگ ہیں.
غفلت میں آ جانے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کچھ یوں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس سے تعارف اس نے اپنا کروایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو مدت سے پاک ہوں، زمانے سے پاک ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، زندہ ہوں، الحی، میرا کوئی وقت نہیں ہے. ہمارے لیے وقت سن ہے لیکن رب کے لیے کوئی سن نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے، اسی کا وقت ہے. وہ جب چاہے سن لکھ دے، وہ جب چاہے سال بنا دے، وہ دنیا میں بنا کے گنتی ڈال دے، لیکن رب کائنات اس مدت گنتی سے پاک ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، زندہ ہے، قائم ہے. یہ اس کا تعارف کی پہلی بات ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، مجھے قائم رہنے کے لیے کسی شے کی حاجت نہیں ہے. وہ ہر شے سے پاک ہے، وہ قائم ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے اور اس نے کام رکھا ہے. وہ خود قائم ہے، یہ اس کی وہ صفات ہے جو اس کے لیے، لیکن اس نے پوری تمام کائنات کے ایک ذرے کو تھام رکھا ہے. یہ ہم سب کے لیے وہ صفات ہے جو ہم کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے اور ہم اس حیرت میں ڈوب کر اپنے رب کی شان کو پہچانے کہ یہ آسمان کو تھامنے والا ہمارا رب، یہ زمین کو بچھانے والا ہمارا رب، یہ سمندر پہ پانی پر ایک ایسا سمندر کہ جب اس میں طوفان آئے تو جہازوں کی خبر نہ ہو تو وہ کدھر غائب ہو جائے، اور میرا رب اس کو تھامتا ہے، اس کو چلاتا ہے. تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے اور ہر حاجت سے پاک ہے ہمارا رب. زندہ رہنے کے لیے انسان کو روح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر روح نکال دی جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالی نے ہم کو روح عطا کری، مجبور بنایا زندہ رہنے کے لیے، اور روٹی پانی کی ضرورت، ہماری ضرورت رکھ دی. جب ہم روٹی پانی کھاتے ہیں تو ہم زندہ رہتے ہیں، لیکن میرا رب، ہمارا رب، ہم سب کا رب روح کی ضرورت سے پاک ہے. الحی، روٹی پانی نیند کے بنا انسان قائم نہیں رہ سکتا ہے، لیکن ہمارا رب روٹی پانی نیند کی ضرورت سے پاک ہے، قائم ہے. انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کیا بن جاتا ہے، کیا بولتے ہیں، ڈیڈ باڈی. ڈیڈ باڈی، اللہم حافظنا، اللہ معاف فرما دے. یہ مردہ جسم، یہ مٹی، بولتے ہیں نا مٹی کب جائے گی، مٹی کو کب لے جائیں گے، ہے نا، میت کو کم لے جائیں گے. کیا ہماری اوقات ہے، روح ہماری ضرورت ہے چلنے پھرنے کے لیے. اور ہمارا رب الحی القیوم ہے، اپنی ذات میں زندہ، اپنی ذات میں قائم ہمارا رب. پھر آگے فرماتا ہے کہ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. میرا رب فرماتا ہے میں سونے سے بھی پاک ہوں، اور سونا تو بہت بڑی بات ہے، میں تو اونگتا بھی نہیں ہوں، میں اونگ سے بھی پاک ہوں. یہ اونگنا، یہ سونا، یہ بھی ایک عیب ہے. جب کوئی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے نا، وہ انسان کا عیب ہوتا ہے، اگر اس کے بنا وہ نہیں ہوتا وہ بیکار ہے. تو یہ اونگ اور یہ نیند یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارا رب یہ ان چیزوں سے، ان عیب سے پاک ہے، اس اونگ سے اور نیند سے پاک ہے. اور پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ لا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ بھول سے بھی پاک ہے. پھر کوئی چیز نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو گنتی غلط ہو جاتی ہے نا. اگر ہم ہی بہت ساری چیزوں کو گننا شروع کر دیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیا یہ ہم نے صحیح گنا، پھر اس کو دوبارہ گنتے ہیں نا. تو ہمارا رب بھول سے پاک ہے. اور اللہ فرماتا ہے لا یعزب ربک من مثقال ذرہ، کائنات کا ایک ذرہ بھی میری نظروں سے پوشیدہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء محیط، بے شک اللہ فرماتا ہے
کہ میں ہوں سب چیز کو گھیرے ہوئے، جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، واہ واہ، وہ ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف خود اپنے منہ سے سجتی ہے، ورنہ کون ہے؟ اگر کوئی کسی کی کوئی تعریف اپنے منہ سے کرنے بیٹھ جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے اپنی تعریف کرتی رہتا ہے نا، ارے کیسا دیکھو خود کی تعریف، یا کوئی اگر کسی کی تعریف کرتا ہے، ارے یہ تو وہ تو خوش آمدی ہے، اپنی تعریف سن سن کے خوش ہوتا ہے نا۔ لیکن وہ رب ہمارا، وہ خود بھی اپنی تعریف کرتا ہے، اس سے اپنی تعریف سجتی ہے، اور پوری کائنات مل کر اس کی تعریف کرے تو بھی اس کو سجتی ہے۔ اسی لیے الحمدللہ، یہ الحمدللہ جو ملی ہے، یہ ہم جتنی بھی شکر کے اور تعریف کے کلمات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، وہ سب کی سب الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ہم باتھ روم سے نکلتے ہیں تو بھی الحمدللہ الذی اذهب عن العذى وعافانی، ہے نا۔ ہم جو بھی الحمدللہ الذی کسانی مأواری به عورتی وتجمل به فی حیاتی، ہم جو بھی شکر کے کلمات پڑھیں گے، جو بھی ہم تعریفی کلمات پڑھیں گے، وہ تمام دعائیں پیارے پیارے آقا نے الحمدللہ سے شروع کروائی، ہے نا۔ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف کا حقدار اللہ، اور اسی کے لیے سجتی ہے یہ تعریف۔ یہ ہے ہمارا رب، اور ہم کو اسی کی طرف انشاءاللہ الرحمن ہم لوٹیں گے۔ اور ہم جب اپنے رب کے پاس لوٹیں گے ایسے شاندار، یعنی ہماری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے رب کی تعریف بیان کر سکیں، لیکن ہم اس کے پاس لوٹیں گے، اور پھر ہماری کامیابی کی دلیل جو ہے وہ جنت تو ہے، لیکن اللہ کا دیدار سب سے بڑی ہمارے لیے تحفہ، اور اللہ کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہے اصلی ہماری کامیابی۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہم سب کو وہ اصلی کامیابی عطا فرمائے، اور ہم اس دنیا میں اس طریقے سے رہیں کہ ہمارا رب ہمیں قبول فرمائے، ہمارے لمحوں کی ہم حفاظت کریں، ہماری اولادوں کی طرف ہماری نگاہیں رہیں، ہمارے گھر کے اندر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارے لیے، ہم دوسروں کے لیے ایسے بنیں کہ دوسرے ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن اسلام جو تعلیم فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کی محبت بھی کرو، اس کے کام بھی آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کرے گا اور تمہارے کام آئے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے ساتھ میں اس دنیا میں رکھنا ہے اور جینا ہے، اور اللہ کے بندوں کی سب سے بڑی جو سب سے بڑی اللہ کے بندوں کی جو ہے نا کام کرنا ہے ان کے لیے، جو ان کی خدمت ہے، وہ بس ایک ہی خدمت ہے کہ ان کو اللہ کے قریب کرنا، ان کو اللہ سے جوڑنا، ان کو اللہ سے جوڑ دینا۔ تو آج ہم یہ کام، ہم سب کے سب اس دنیا میں جتنے بھی ہیں، ہم سب کے سب طالب علم ہیں، ہم سب کے سب سیکھنے والے ہیں، اور ہم سیکھتے ہوئے جو سیکھا اسے پہنچانا ہے، تو داعی بننا ہے، یعنی طالب علم ہے، داعی بننا ہے، اور داعی بنتے ہوئے پھر ہم کو آخرت تک پہنچنا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب اور کامرانی ہمارا مقدر فرمائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کوشش کرو اور گمان اچھا رکھو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اور گمان ہمارا رب کے اوپر بہترین ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین عطا فرمائے، ہے نا۔ بس آج اسی پیاری پیاری سی بات کے لیے کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی یہ بزم کو اختتام کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سب کے ساتھ ہم درود پاک پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد